ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا صدق الله مولانا العظيم۔ گزشتہ نشست میں نکاح کے مقاصد کو ہم نے بیان کیا تھا اور اسلام کی تعلیمات میں، شریعت کی تعلیمات میں نکاح کے 7 بڑے اہم مقاصد بیان کیے گئے تھے، اور ان مقاصد کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے مزاج کو سمجھے کہ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل گزشتہ اتوار کی نشست میں ہم بیان کر چکے۔ آج کی نشست میں ہمیں بیان کرنا ہے نکاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اسلام میں نکاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو نکاح کے طریقہ کار میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے رشتے کا انتخاب۔ اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب اور اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا، اس انتخاب سے متعلق شریعت نے سب سے اہم اور بنیاد جو بتائی ہے وہ دین بتایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی انتخاب کرنا چاہیں تو دیندار داماد کا انتخاب فرمائیں۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیندار لڑکی کا انتخاب فرمائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر آپ ان کی تعلیمات سے آپ مشورہ لینا چاہیں، اگر آپ یوں سمجھیں اور میں یہ بات کہوں تو بے جا نہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری امت اگر مشورہ مانگ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے انتخاب میں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ انتخاب تم اچھی طرح سے آپ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، پہلے سے آپ کو ان کے گھر کے حالات معلوم ہیں، ان کو آپ کے گھر کے حالات معلوم ہیں، آپ اخلاق سے دین سے مطمئن ہو گئے ہیں، تو اب آپ اگلا اقدام منگنی کی بات ڈالیے۔ اور اگر آپ اجنبی جگہ پر رشتہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں تو پھر پہلے آپ ان کے اخلاق اور دین کو جانچیے، جلدی نہ کیجیے۔ ایک بار نہیں کئی بار آپ جائیں، زندگی کا فیصلہ ہے، اپنے بیٹے کے لیے اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، اپنی بیٹی کے لیے اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، آپ بہت بڑا اقدام اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے خوب سوچ سمجھ کر اللہ سے مانگ کر اللہ تبارک و تعالی تو اپنی امت پر مہربان ہے، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بہترین چیز سلجھائے گا۔ پھر اسی جگہ پر حکم ہے استخارے کا۔ آپ انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں رجحان بن رہا ہے کہ فلاں جگہ پر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں یا فلاں جگہ سے ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لیں، چاہے آپ رشتہ دے رہے چاہے آپ رشتہ لے رہے، حکم ہے استخارہ کیجیے۔ استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کیجیے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی غیب کی بات پتہ چلے گی۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب میں سارا منظر دکھا دیا جائے گا۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% تیر بہدف بات لگے گی۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر کا طلب کرنا۔ اللہم انی استخیرک کا جو دعا ہے استخارے کی، اے اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، اور استخارہ از خود کیجئے، چونکہ اس وقت ضرورت آپ کی ہے، آپ خود استخارہ فرمائیں، لوگوں سے نہ کروائیں، فلاں سے نہ نکلوائیں، کسی اور عمل کی طرف نہ جائیں، آپ وہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا ہے۔ کیا کریں؟ اچھی طرح سے آپ وضو فرمائیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے آپ ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے جیسے آپ عام نفل ادا کرتے ہیں، توجہ دل جمعی کے ساتھ
اور پھر نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں اور پھر استخارے کی دعا پڑھیں۔ اور وہ کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیں گے، مسنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں اس میں استخارے کی دعا وہ مل جاتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے فکر آخرت، اس کے اندر استخارے کی نہ صرف دعا بلکہ پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ تو وہ استخارہ آپ نے کیا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار، کئی بار آپ استخارہ کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رات کو کریں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کر کے آپ سو جائیں، نہیں، آپ ظہر کے نفل آپ نے پڑھے، آپ نے استخارے کی نیت کر لی، عصر سے پہلے آپ نے نفل ادا کیے، استخارے کی نیت فرما لی، عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے نفل ادا فرمائے، استخارے کی نیت آپ نے کر لی، استخارے کی نیت کر لی اور استخارے کی دعا آپ نے پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ مانگیے کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ لینا دینا چاہ رہا ہوں، اے اللہ فلاں جگہ میرا ارادہ ہے، اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اس میں خیر ڈال دے، اے اللہ اگر خیر نہیں ہے تو میرے دل سے نکال دے اور اس کا متبادل مجھے عطا فرما دے۔ استخارے کی جو دعا ہے اس کا بھی یہی معنی ہے۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری قدرت کے مطابق تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اے اللہ تو جانتا ہے اس میرے معاملے میں اگر میرے لیے خیر اور بہتری ہے تو اے اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت فرما، اور اے اللہ تو جانتا ہے اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو اے اللہ اس کو میرے سے دور فرما اور اس کو مجھ کو اس سے دور فرما، اور پھر اس کے متبادل میرے لیے اور مقدر فرما اور پھر اس پر مجھے راضی بھی فرما۔ کتنا پیارے کلمے کہ میں تو چاہ رہا ہوں یہی ہو، لیکن اے اللہ اگر اس میں بہتری نہیں ہے تو اس کو دور کر دے، پھر دوسری چیز مجھے عطا فرما اور اس پر مجھے راضی بھی کر دے، میرے دل کو بھی مطمئن کر دے۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دلی رجحان کس طرف ہے؟ اگر آپ کا دلی رجحان اس رشتے کی طرف ہو رہا یا اسباب پیدا ہو رہے تو بس خیر کی نشانی ہے، خواب کوئی نہیں آیا آپ کو۔ اور اگر آپ کا دلی رجحان جو ہے اس طرف نہیں بن رہا اور دل کے اندر جو ہے وہ پختگی نہیں آ رہی تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ کے لیے خیر نہیں ہے اس میں۔ بس اتنا سا ہے استخارہ، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ استخارہ کر لینے کے بعد آپ کو اطمینان آ گیا رشتہ دینے لینے کا، تو اب آپ منگنی کا پیغام بھیجیں۔ اب آپ اپنے بیٹے کے لیے اگر رشتہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے لڑکی والوں کے گھر میں جائیں، پیغام لے کر جائیں، اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو پیچھے ہٹ جائیے کہ وہاں کوئی پہلے سے پیغام لگا ہوا تو نہیں ہے، کہیں بات چل تو نہیں رہی ہے۔ اس لیے صاف صاف حدیث میں آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی منگنی کے اوپر اپنی منگنی مت ڈالو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں وہاں بات چل رہی ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، انتظار کیجئے، وہاں اگر نہ ہو جاتی ہے پھر آپ بات ڈالیں۔ لیکن کسی کے ہاں بات ہو رہی اور پھر اگر آپ نے بات ڈالی ہے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف کیا ہے، آپ کی چاہت کے خلاف کیا آپ نے۔ تو یہ طریقہ سمجھایا۔ اور پھر اسی طرح سے اگر آپ کی بیٹی ہے اور آپ نے کوئی لڑکا مناسب دیکھا ہے، اس کی دینداری سے بھی آپ مطمئن ہیں اور اس کے اخلاق سے بھی آپ مطمئن ہیں، تو کیا آپ لڑکی کا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لڑکی کا رشتہ بھی لے کر آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی دونوں طرف سے، اول تو یہ ہے کہ لڑکے والے وہ رشتہ لے کر جائیں لڑکی والوں کے گھر میں، لیکن اگر لڑکی والے پہل کر دیتے ہیں، پیشکش کر دیتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح کا معاملہ آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں، اگر آپ نکاح چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ نکاح کرا دوں۔ یہ خود پیغام لے کے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خاموش رہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو، حفصہ کا۔ خود پیغام لے کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عمر، شاید آپ کو ناگواری گزری تھی جب میں خاموش رہا تھا، آپ نے رشتے کی پیشکش کی تھی۔ کہا بالکل گزری، میں نے آپ سے پیشکش کی، آپ نے کوئی جواب نہ دی۔ تو کہا بھائی بات دراصل یہ تھی کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تھا، آپ علیہ السلام آپ کی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور وہ رسول اللہ کا راز تھا میرے پاس، تو میں نے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر رسول اللہ نے نہ کیا تو پھر میں رشتہ کر لوں گا۔ تو دیکھو دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ رسول اللہ کی طرف سے ارادہ ہوا تو ایک شخص کی جانب سے ارادہ ہوا تو میں وہاں اپنا پیغام نہ بھیجوں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ راز تھا۔ ہاں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیج دیا اور بات پکی ہو گئی، طے ہو گئی، تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو کھولا۔ اب چونکہ وہ راز رہا نہیں۔ کس قسم کی زندگی تھی ان لوگوں کی، کیا خوبصورت زندگی تھی ان لوگوں کی، کیا پیاری زندگی تھی ان لوگوں کی۔ تو اس طرح سے نکاح کا پیغام میں عرض کیا کہ لڑکے والے لے کر جائیں یہ تو اصل ہے، اور اگر لڑکی والے پہل کر دیں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس لیے کہ دیکھو فطرت یہ ہے کہ فطرت میں مرد کے اندر عورت کی طرف میلان، عورت کے اندر مرد کی طرف میلان اللہ نے رکھا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جب دونوں کو زندگی گزارنے کی ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی عار کی بات نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ تو پھر جب آپ پیغام بھیجیں گے تو اس پیغام کو شریعت کی اصطلاح میں خطبہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو منگنی کہتے ہیں۔ منگنی ایک عہد ہے، وعدہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، دو آدمی آپس میں، لڑکی لڑکے کے ماں باپ آپس میں بیٹھ کر معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہاں ہمیں یہ رشتے کا انتظام کرنا ہے اور یہ لین دین ہمیں کرنا ہے، بس یہ ایک عہد ہو گیا۔ اب اگر اس عہد اور وعدے کو کوئی توڑتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو یقیناً وعدہ خلاف ورزی کا گناہ اسے ہوگا، کہ اگر منگنی توڑتا ہے بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ کے، تو جو نقض عہد کا گناہ ہے وہ اس پر آئے گا، اس لیے کہ ایک عہد ہے۔ باقی اس موقع کی رسم، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسم کرنا اور اس موقع پر جناب ایک مجمع لے کر جانا، نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس منگنی کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک عہد ہے، بات پکی ہو جانا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں ادھر اور آپ بھی ادھر مطمئن ہو جائے۔ البتہ اس بات کے پکا ہونے سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں تو اسلام نے اس دیکھنے کی بھی اجازت دی، لڑکے کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اجازت جو دی گئی ہے معلوم ہے کس طرح سے؟ اجازت کا مطلب یہ ہوا کہ جب لڑکا مثال کے طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا جائے اور لڑکی سامنے سے گزر جائے، سامنے چائے پانی رکھ کر چلی جائے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا انٹرویو لینا نہیں ہے، یہ دیکھنا 10 منٹ بیٹھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا تنہائی کی ملاقات نہیں ہے، یہ دیکھنا موبائل اور واٹس ایپ پر میسیجز اور ملاقات اور آڈیو اور ویڈیو کالز نہیں ہے۔ منگیتر وہ منکوحہ نہیں ہے آدمی کی، منگیتر ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اس سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے دیکھنا ایسے ہی حرام ہے جیسے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، منگیتر کی طرف دیکھنا ایسے ہی حرام ہے۔ لیکن ایک بار اجازت اس لیے دی ہے کہ زندگی کا مرحلہ اور زندگی کا مسئلہ ہے، اس نے ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ، اس لیے شریعت نے ایک بار دیکھنے کی اسے اجازت دی۔ تو آپ اندازہ کیجئے شریعت کی حساسیت کتنی ہے
کس قدر حساس مسئلہ ہے کہ اس بیٹے نے زندگی گزارنی ہے تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، چلو بھائی ایک مرتبہ تم دیکھ لو، لیکن میں نے عرض کیا کہ منگنی ہو گئی اور منگنی کے ہو جانے کے بعد بات چیت کرنا ناجائز ہے، دیکھنا ناجائز ہے، ملاقات ناجائز ہے، رابطے رکھنا ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، حرام کا ارتکاب کرے گا وہ۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اب تو منگنی ہو گئی ہے، اب تو مختص ہو گئی ہے میرے لیے، میں اس کے لیے مختص ہو گیا، خاص ہو گیا، وہ میرے لیے خاص ہو گئی، تو اب تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تو بات چیت کرنے میں حرج نہیں، تو جائز ہے، پھر جائز ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط بہتر ہے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی چونکہ میلاب باہمی ہوا نہیں ہے، رخصتی ہوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے مزاج سے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ شخصیت سے اچھی طرح آگاہی اور واقفی نہیں ہے، تو بسا اوقات یہ فون پر، ٹیلی فون پر، میسیجز پر جو باتیں ہوتی ہیں، یہ بسا اوقات اس کا نتیجہ علیحدگی ہوئے کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، 1 سال باقی ہے ابھی، اور یہ آپس میں چونکہ گفت و شنید میں اتنے، اب ظاہر ہے یہ ادھر سے میسج جا رہا، وہ جواب بر وقت نہ دے پائے تو نتیجہ فساد کا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر احتیاطی بہتر ہے، لیکن پہلے والی جو صورت میں بتا رہا ہوں کہ جب تک منگنی ہے تو منگنی جو ہے وہ ایک عہد ہے، اور اس عہد کی پاسداری ضروری ہے، بغیر کسی وجہ سے اس کو نہ توڑا جائے، اور منگنی ہو جانے کے بعد لڑکی اور لڑکے کا باہمی بات کرنا جائز نہیں ہے، وہ اسی طرح سے اجنبی ہیں جیسے پہلے اجنبی تھے۔ منگنی کے بعد پھر نکاح کا مرحلہ آتا ہے، تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ انتخاب رشتہ، یہ بات ہو گئی، اس کے بعد دوسری بات عرض کی کہ انتخاب رشتے کے بعد استخارے کا عمل، یہ بات بھی آ گئی، تیسری بات میں نے عرض کی کہ انتخاب رشتہ بھی ہو گیا، استخارہ بھی ہو گیا، تو اب پیغام بھیجنا اس کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے نکاح کا۔ تو نکاح کے لیے اسلام نے انتہائی سادہ تعلیمات دی ہے، نکاح میں انتہائی سادگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوگا جس نکاح کا خرچ کم از کم ہو، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، سب سے زیادہ بابرکت نکاح۔ اب نکاح کا طریقہ شریعت نے اصل مقرر کیا، آپ نے فرمایا اعلنوا بالنکاح وجعلوها فی المساجد، آپ نے فرمایا نکاح علی الاعلان کیا کرو، چھپ کرنے، علی الاعلان نکاح ہو، نکاح میں جتنا مجمع ہو جائے باعث برکت ہے، اور نکاح مساجد میں منعقد کیا کرو کیونکہ عبادت ہے، اور عبادت کی بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو مسجد میں نکاح کے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہر خاص و عام شریک ہو سکتا ہے۔ شادی ہال میں تو وہی شریک ہوں گے جن کو آپ نے دعوت دی، اور مسجد میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے۔ اس ہر شخص کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مدعو نہیں ہے، دعوت اس کو نہیں دی گئی ہے، وہاں شریک ہے، اور وہ بھی اگر دعا پر آمین کہہ دیتا ہے تو اس کی دعا اگر قبول ہو جائے تو میاں بیوی کے حق میں بہتری ہوگی۔ نمبر 2، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، اور نمبر 3، مسجد میں دعا کی قبولیت زیادہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ شادی ہالوں کے اندر جہاں پر عام طور پر تمیز نہیں کی جاتی، اختلاط ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کا ایک ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اس مجمع کے اندر اگر نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اور غصہ برس رہا ہے۔ کیوں؟ اختلاط ہے، پردہ نہیں ہے بیچ میں، اور پردہ اگر بیچ میں ہے دیگر کئی خرافات ہیں وہاں پر، تو جہاں جتنی خرافات اور گناہ ہوں گے ان گناہوں پر اللہ کا غضب برس رہا ہے۔ جب اللہ کا غضب اور غصہ اتر رہا ہے تو اس جگہ میں نکاح کی تقریب آپ منعقد کریں گے، وہ بابرکت نہیں ہوگی، مسجد میں زیادہ بابرکت ہوگی۔ اس لیے مسجد کا حکم دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں تمام نکاح مساجد میں ہوتے تھے، مسجد میں نکاح منعقد ہوتے تھے،
تو عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی یہاں شریک ہو سکے گا، وہ دعا پر آمین کہے گا۔ نمبر 2، مسجد عبادت گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور نکاح بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 3، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، جس سے یہاں فرشتے موجود ہیں، نیکی کا ماحول ہے، اچھائی کا ماحول ہے، بہتری کا ماحول ہے، تو اس وجہ سے نکاح کی تقاریب کو مسجد میں منعقد کرنا چاہیے۔ اور مسجد میں جب ہم نکاحوں کی تقاریب کو منعقد کرتے ہیں تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی تقریب کے بعد چھوارے تقسیم کروائے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اب چھوارے بٹتے تھے پہلے، پھر چھواروں کے ساتھ کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ دو ایٹم اور ڈال دیے، 3 اور ڈال دیے، پھر وہ خاص قسم کی تھیلی بھی آ گئی، پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، پھر مزید کچھ پھول بھی آ گئے، پھر کچھ ہار بھی آ گئے، یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بھائی اسلام ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف کیا تھے؟ چھوارے ہوتے تھے، چھوارے۔ تو یہ سنت ہے، اس کو سنت سمجھ، اس کے ساتھ جو باقی آپ لٹرا پٹرا لے کے آتے ہیں وہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ تو سنت تک اس کو رکھیں، آگے نہ بڑھیں اس کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہاں ہی اس کو رکھیں۔ پھر نکاح کی تقریب منعقد ہو گئی، اور اس نکاح کی تقریب میں نکاح کے مسائل اور نکاح کے احکام بیان کیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ ہوا کرتا تھا، اور نکاح کے خطبے میں آپ نکاح سے متعلقہ احکام بتاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک خطبہ ہوتا تھا جمعے کا، اس میں وعظ ہوتا تھا، اور ایک خطبہ ہوتا تھا نکاح کا، اس میں بھی وعظ ہوتا تھا۔ تو نکاحوں کے خطبوں پر وعظ کیا جائے، لوگوں کو نکاح کے احکام اور مسائل بتائے جائے، ازدواجی زندگی سے متعلقہ احکام و مسائل بتائے جائیں۔ یہ فائدے کہاں حاصل ہوں گے؟ مسجد میں۔ یہ فائدے شادی ہال میں حاصل نہیں ہوتے۔ شادی ہال میں اسٹیج پر 2-4 آدمی ہی سن رہے ہوتے ہیں، اور باقی سننا تو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس شادی میں سب سے مؤثر اور سب سے بہترین عمل نکاح کی تقریب ہے، اس پر اہمیت ہی نہیں ہے آج، اس پر توجہ ہی نہیں ہے آج۔ سب سے مؤثر تقریب کہ بھائی اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کا نام پڑھا جائے، آیات پڑھی جائیں، شہادتین ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا کلمہ ہو، آخرت کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو، اللہ پاک کی بات ہو، موت کے مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہو۔ یہ ساری باتیں کہاں ہو سکتی ہیں؟ مسجد۔ اور شادی کے ہاں شادی ہال میں وہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی بات کی جائے، اور ماحول سننے کا بھی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی وہاں وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی نکلو جلدی سے یہ فارغ کریں اور کھانا کھولیں۔ تو اس لیے بھائی نکاحوں کی تقاریب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں منعقد کیا جاتا تھا، اور سادگی کے ساتھ چھوارے تقسیم ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ آتا ہے۔ رخصتی کا مرحلہ، رخصتی کے لیے بھی اصل امر اور حکم یہ ہے کہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کیا جائے بارات کے لیے۔ بارات نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا، کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ یہ خالص ہمارے ہاں رسموں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور رسم کا حصہ بن گیا ہے۔ اب 2 تقریبیں ہوتی ہیں، ایک بارات کی تقریب، ایک ولیمے کی تقریب۔ ایک شادی کی تقریب اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ولیمے کی تقریب۔ لڑکی والوں کی طرف سے بارات کی تقریب اور پر تکلف کھانا، پر تعیش کھانا۔ اگر اس موقع پر لڑکی والے قرض لے کر کھانے کی تقریب منعقد کر رہے ہیں اور خاندان والوں سے ڈر کر دب کر کے نہیں کریں گے تو لوگ برا کہیں گے، ایسے کھانے کا کھانا بھی جائز نہیں۔ ایسی جگہ پر تقریب میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یحل لامرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال کھانا جائز نہیں ہے مگر اس کی دلی اجازت کے ساتھ، اس کے اندر کی خوشی کے ساتھ۔ تو یہ جو لڑکی والے بارات کا اتنا پرتکلف انتظام کرتے ہیں، کیا یہ خوشی کے ساتھ کھلا رہے تھی؟ تو جائز نہیں۔ ہاں،
یہاں یہ گنجائش ہے، اتنی حد تک بات درست ہے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، رخصت کہاں سے کرنا ہے؟ گھر سے، اور رخصت کرنے کے لیے آپ کے بھائی آگے، آپ کے چچا آگے، آپ کے ماموں آگے، آپ کی بہنیں آگئی، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ وہاں جمع ہو گئے، 5 10 20 لوگ جمع ہو گئے، اقربا سارے، وہ سارے جمع ہو گئے، چاہے آپ نے ان کو دعوت دی ہو یا نہ دی ہو، آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ بھئی بیٹی کی رخصتی گھر سے ہوگی، آپ تشریف لے گا، آپ اپنے ہاتھوں سے رخصت کیجیے، اچھی بات۔ اس موقع پر جو افراد جمع ہو گئے ہیں، چونکہ وہ آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، ان کے لیے اگر آپ ضیافت کا، کھانے کا انتظام کر لیں، یہ آپ کی طرف سے دعوت ہے، نہ واجب ہے، نہ مسنون ہے، نہ مستحب ہے۔ سنیے گا، نہ واجب، نہ مسنون، نہ مستحب، صرف اس لیے کہ بھئی گھر میں مہمان آئے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی سمجھ لے جیسا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع آ گیا، مبارکباد دینے کے لیے 10 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ نے کھانے کا انتظام کر لیا۔ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، تعزیت کے لیے ایک وقت میں 10 لوگ جمع ہو گئے، آپ نے کہا بھئی چلو کھانے کا انتظام کر لیتا ہوں، مہمان آئے ہوئے ہیں، چلو کھانے کا وقت ہے، کھانے کا انتظام کر لیتا ہوں۔ اسی طرح سے یہ ایک واقعہ آپ کے گھر میں پیش آ رہا کہ آپ کے گھر سے بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اور ایک حیثیت سے یہاں خوشی کا مقام بھی ہے کہ آپ اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو رہے ہیں، خوشی بھی ہے، اور دوسری طرف سے ایک چلتا پھرتا جنازہ آپ کے گھر سے نکل رہا ہے، 18 سال 20 سال 16 سال 15 سال جس بچی کو آپ نے اپنے گھر میں پالا ہے، آج وہ آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، تو ایک حیثیت سے ماں باپ کے لیے غم بھی ہے۔ تو اس غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں چند عزیز رشتہ دار جمع ہو گئے، تو ٹھیک ہے بھائی جمع ہو گئے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مسنون بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کھانا کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تکلف کے بغیر ہو، تعیش کے بغیر ہو، سادگی کے ساتھ ہو تو جائز ہے۔ تو پھر یہ رخصتی وہاں سے ہوتی ہے، گھر سے، اور گھر سے بھی اصل رخصتی یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ اور یا 2-3 افراد 2-4 خواتین ساتھ چلی جائیں اور جا کے لڑکی کو چھوڑ کر آ جائے، یہ ہے اصل رخصتی، یہ ہے اصل، کہ وہ لڑکا بھی ساتھ بیٹھے اور کار میں بیٹھے اور اسی طرح سے بیٹھے۔ بھائی میرے عزیز دوستو، رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں بھائی، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے رخصت کرایا؟ ظاہر ہے ہماری بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین و جمیل، زیادہ فضل اور زیادہ منصب اور زیادہ شرف اور عزت والی نہیں ہو سکتی بھائی۔ جو جنتوں کی سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں کس طرح سے رخصت کرایا؟ نکاح ہوا مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور عجیب بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی تھے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے والد ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی تھے۔ نکاح ہوا مسجد میں، اور مسجد میں نکاح ہونے کے بعد شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن اور ان کے ساتھ 2 خواتین کو کہا کہ فاطمہ کو لو اور علی کے گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ، فاطمہ کو لو اور علی کے گھر میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یوں رخصتی ہو گئی، نہ کوئی باراتی آیا، نہ کوئی باجا، نہ کوئی گاجا، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی اور شے، یوں رخصتی ہو گئی بس۔ یہ تھی رخصتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ تھی رخصتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ہاتھوں سے کرائی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی کی رخصتی اس طرح سے ہوئی، اور پھر رخصتی ہو جانے کے بعد اگلا مرحلہ ولیمے کا آتا ہے۔ رخصتی ہونے کے بعد ہے ولیمہ۔ ولیمے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت میں جو ولیمے کا مقصد ہے وہ ہے میاں بیوی کی باہمی ملاقات کے بعد کا کھانا، کہ باہمی ان کی ملاقات ہو گئی، اور ولیمے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے، خاص طور پر لڑکا، وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی والوں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو آپ کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو میرا اس کے ساتھ نباہ اچھا ہوا ہے، مجھے اس کی زندگی پسند آئی ہے، اور اس خوشی میں خوشی کے اظہار کے لیے ولیمہ کر رہا ہوں۔
اس کی تاکید حدیث میں آئی ہے، اولن ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کر لیا کرو اور کچھ نہ ملے ایک بکرا ہی ذبح کر کے ولیمہ کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور تاکید بھی کی کہ ولیمہ ضرور کیا کرو۔ اچھا اس زمانے میں ایک آدھ بکرا ذبح کرنا کوئی مشکل کام تھا نہیں، ہر آدمی کے گھر میں 20 30 40 100 بکریاں تو ہوتی ہی تھیں، ان میں سے ایک بکری کو ذبح کرنا کوئی مشکل کام تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ ہاں ولیمہ کر لیا کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صاحب مال تھے کہ اگر ولیمہ کرتے تو پورے مدینے والوں کا ولیمہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سادگی اختیار کی۔ ایسا ولیمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی، ان کو بھی نہیں پتہ چلا، شادی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے عبد الرحمن کے جسم کے ساتھ خوشبو کا رنگ دیکھا، کہا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو، یہ تو عورتوں کی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں آتا کہ آپ نے گلہ کیا ہو، اچھا عبد الرحمن تو نے شادی کی، مجھے دعوت نہیں دی، تو نے مجھے نہیں بلایا، تو نے مجھے نہیں کہا، تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ آج اگر غلطی سے ایک آدمی محلے کا رہ گیا تو پھر چار اکسانے والے، دیکھو تجھے نہیں دعوت دی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تمہارے خلاف کوئی کینہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی یہ کوئی ایسا مرحلہ تھوڑا ہی ہے، اگر نہیں دعوت دی کوئی قابل شکوہ بات نہیں ہے، کوئی قابل گلہ بات نہیں ہے، آپ مبارکباد دیں۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ شادی ہوئی ہے تو پھر آپ مبارکباد دیں، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی میں آپ شریک ہوں۔ ٹھیک ہے آپ وہاں نہ جائیں، آپ فون پر مبارکباد دے دیجئے۔ مبارکباد کے کلمات تو یہ آپ کے ذمے ہیں، ایک مسلمان کا حق ہے کہ آپ مبارکباد کے کلمات کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سادہ زندگی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جو ولیمہ ہوتا تھا وہ ولیمہ سب سے زیادہ پرتکلف ولیمہ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کہاں رسول اللہ نے ایک بکری ذبح فرمائی اور گوشت بنوایا اور سرید بنائی، شوربے والا گوشت، اور صحابہ نے اس گوشت کے اندر روٹیوں کو توڑ توڑ کے ٹکڑے کر کے ڈالے اور سرید بنا کے صحابہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ پرتکلف ولیمہ تھا آپ علیہ السلام کی تمام شادیوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ولیمے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ بھائی صرف چھہاروں پر اکتفا کیا گیا۔ ایسے بھی ولیمے تھے کہ ہاں بھائی ہر کوئی لے آئے اپنے گھر سے، جس کے پاس کچھ بھی ہے لے آؤ، بھائی مسجد میں دسترخوان بچھا دیا گیا اور وہاں سب بچھا دیا گیا اور سب نے وہ کھا لیا۔ ایسے بھی ولیمے ہوئے۔ اس طرح سے سادہ زندگی۔ مجھے یہ بتاؤ اگر یہ سادگی آج ہمارے نکاحوں کے اندر آ جائے تو کتنے زیادہ خرچوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کتنے قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، کتنے تکلفات سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور عافیت کی زندگی ہے، جو سنت کے قریب قریب کی زندگی ہے وہ زندگی عافیت کی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، خواہشات بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی، رسم بڑھتی جائے گی۔ خاص طور پر خاندان میں کوئی شادی ذرا پہلے واقع ہوئی ہماری شادی سے تو ہم تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس اس سے ذرا بڑا کریں گے، وہاں یہ ڈش تھی ہم نے یہ بھی کرنی، تو یہ تو جائز نہیں ہے بھائی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کا طریقہ کار یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ نکاح انتہائی سادہ ہوتے تھے اور انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور پھر یہاں ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا۔ ایجاب کا مطلب ہے پیشکش کرنا اور قبول کا معنی قبول کرنا۔ لڑکی کی جانب سے ایجاب ہوتا ہے اور لڑکے کی جانب سے قبول ہوتا ہے۔ لڑکی چونکہ مسجد کے اس ماحول میں نہیں آتی اس لیے لڑکی کی جانب سے وکیل آتا ہے، لڑکی کی جانب سے وکیل آتا ہے اور اس وکیل کے ساتھ دو گواہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ دو گواہ اس بات کی شہادت دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی نے اس آدمی کو وکیل بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وکیل صاحب جا کے لڑکی سے اجازت لیں گے اور دو گواہوں کی موجودگی میں اجازت لیں گے۔ اور گواہ بھی کون لے کر جائیں؟ جو محرم رشتے ہوں۔
اصل وکیل میں بنے کون؟ نکاح دینے کا اختیار، بیٹی دینے کا اختیار کس کو ہوتا ہے؟ باپ کو ہوتا ہے۔ باپ موجود ہے، باپ وکیل بنے، چچا گواہ بن جائے، ماموں گواہ بن جائے، بھائی گواہ بن جائے، دور کا پکڑ کے ہم وکیل بناتے ہیں۔ کون؟ یہ جی لڑکی کا بہنوئی ہے، اور نہیں بنائیں گے تو بہنوئی تو اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کو کیوں وکیل بنا رہے ہو آپ؟ تو غیر محرم، یہ اس کا چچا زاد ہے۔ سب کو جوڑنا ہے نا، کسی نہ کسی کو، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی منصب دے رہے ہیں، کام دے رہے ہیں آپ کو، یہ ہم نے کام شریعت کو نہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قانون ہے؟ تو اس لیے وکیل بھی محرم ہو، اس کے ساتھ دو گواہ بھی محرم ہو۔ کیا آپ، کون آدمی عزت مند غیرت مند آدمی چاہے گا کہ بیٹی اس وقت سجی ہوئی اور دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے، اس کو غیر محرم کیوں دیکھے کوئی؟ اس کو کیوں کوئی غیر محرم دیکھے؟ اور غیر محرم کے دل میں برے بدترین خیال آئیں، کیوں خیال آئیں؟ کیا محرم رشتہ نہیں ہے اس کا؟ کیا اس کا باپ وکیل نہیں ہے یہاں پر؟ کیا اس کے بھائی موجود نہیں ہے؟ کیا اس کا چچا اور ماموں نہیں ہے؟ محرم رشتے لے کے جاؤ، تو وکیل بھی محرم ہو، اور وکیل کے ساتھ جو دو گواہ ہوں وہ بھی محرم ہو، اور وہ وکیل کو دیکھتے ہیں اور وہ اس بات کا اقرار اور اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہاں اس لڑکی نے اس صاحب کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ یہ ہے مقصد، اس کو کہتے ہیں وکیل، اور وکیل کے ساتھ دو گواہ دلہن کے۔ اور ادھر دوسری جانب چونکہ دلہا یہاں خود مسجد میں موجود ہوتا ہے، اس لیے دلہے کے گواہ نہیں ہوتے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی دلہن کے گواہ یہ دو ہیں، دلہے کے گواہ یہ دو ہیں۔ بھائی دلہے کے گواہ کیوں ہیں؟ دلہا تو خود موجود ہے، دلہے کے گواہ نہیں ہوتے۔ ہاں دلہا کے گواہ اس وقت ہوں گے جب دلہا خود موجود نہیں ہوگا، نہ لڑکی موجود نہ لڑکا موجود۔ جیسے لڑکی کی جانب سے وکیل آیا، لڑکے کی جانب سے بھی وکیل آئے اور ایجاب و قبول ہو، اور وہ لڑکے کی جانب سے وکیل آئے تو پھر وہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں اس لڑکے نے اس آدمی کو اپنا وکیل بنایا ہے، پھر وہ وکیل کہلاتے ہیں دلہے کے۔ ورنہ دو وکیل ہوتے ہیں شادی کے گواہ، وہ شادی کے گواہ ہوتے ہیں، وہ وکیل نہیں ہوتے، وہ شادی کے گواہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا شہادت دیتے ہیں؟ وہ شہادت یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ شادی جو ہوئی ہے یہ ہمارے دیکھنے میں ہوئی ہے، یہ جو نکاح ہوا تھا نا مسجد میں ہمارے سامنے ہوا تھا، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ایجاب اور قبول جو ہوتا ہے وہ کس کے سامنے ہوتا ہے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں۔ اگرچہ پورا مجمع گواہ ہوتا ہے، نہ بھی تصریح کرے جب بھی کافی ہے۔ لڑکی کا وکیل آیا اور وکیل کے ساتھ کیا آگے؟ دو گواہ آگے، اور پھر نکاح خواں قاضی جو نکاح قائم کرنے والا ہے وہ پوچھے گا لڑکی کے وکیل سے آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنی بھانجی یا بھتیجی کو اتنے اتنے عقد مہر میں فلاں کے عوض میں دیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے دیا، وہ دو گواہ ساتھ موجود ہوں گے۔ ادھر سے لڑکا کہے گا کہ ہاں میں نے قبول کر لیا۔ اب سوال یہ کہ یہ ایجاب اور قبول، یہ نکاح کہاں ہوا بھائی؟ کوئی گواہ ہے؟ ہاں دو آدمی یہ گواہ ہیں جو فارم پر لکھے جاتے ہیں، باقی ہے تو سارا مجمع گواہ۔ اگر کسی کی آپ تصریح نہ کریں، نام انٹری نہ کریں، جب بھی دو گواہ تو ہے نا، پورا مجمع گواہ ہے، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن انٹری دو گواہوں کی اس لیے ہم کرتے ہیں کہ کل اگر کوئی عدالت میں کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس وقت یہ دو افراد گواہ بن سکیں، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ یہ مسئلے نہیں معلوم، یہ مسئلے ہمیں نہیں پتا، ان مسئلوں کو بتانا بھی چاہیے اور ان مسئلوں کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اس لیے نکاح سے پہلے یہ ساری باتیں سیکھے۔ اور بھی جو فارم آپ پر کرتے ہو، اس فارم کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہمارے ہاں حکومتی قانون ہے۔ اگر ہم نے کوئی فارم نہیں پر کر دیا، کچھ بھی ہم نے نہیں لکھا، بس لڑکی کا وکیل آ گیا اور اس وکیل کے ساتھ دو گواہ آ گئے، اور دو گواہ یہاں موجود ہیں جو اس تقریب کے گواہ ہوں اور وہ ایجاب اور قبول کے گواہ ہوں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بس پہلے زمانوں میں تو اسی طرح سے نکاح ہوتا تھا۔ چونکہ آج کل ایک قانون ہے، ملک کی قانون، چلو وہ بھی قانون اگر خلاف شرع یقیناً نہیں ہے تو اس کو لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فارم کی یہ حیثیت ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہماری اس تقریب کو قبول فرما، اے اللہ شریعت کے مطابق اے اللہ یہ شادی بیاہ کے مسائل ہمیں اے اللہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما، خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر اور فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نشست کو قبول فرما، بزرگوں کا، دوستوں کا آنا، ماں بہنوں کا آنا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر رشتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے والدین کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان رشتوں کو نیک نسبتیں عطا فرما، اے اللہ بچیوں کو نیک نسبتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ رشتوں کے سلسلے میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں، اختلافات ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان اختلافات کو محبتوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ